بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، رمضان کے جو لمحات ہے اور جو اوقات ہے بہت ہی قیمتی ہے، اور ان اوقات کو عبادات سے مزید قیمتی بنانا چاہیے۔ اس حوالے سے میں مختصر سے ایک بات کروں گا۔ صلاۃ التسبیح کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، جس کے بہت ساری فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ ابو داؤد کی ایک طویل روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسی نماز سکھاؤں جو آپ کے لیے بہت قیمتی تحفہ ہوگا اور تمام چھوٹے بڑے ظاہری اور باطنی گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہوگا۔ اور یہ بھی تاکید فرمائی کہ یہ نماز روزانہ ہو ورنہ ہفتہ وار ہو ورنہ مہینے میں ورنہ سال میں ایک بار ہو، اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم از کم عمر میں ایک بار تو ضرور پڑھنی چاہیے نماز۔ تو اس نماز کا نام ہے صلاۃ التسبیح، اور اس بارے میں جو روایات ہے وہ قابل اعتبار ہے، تو اس کو ثواب کی نیت سے رمضان میں کم از کم اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر زیادہ نہ ہو تو کم از کم ایک بار تو ضرور ہی کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ ناظرین بہت آسان ہے۔ 4 رکعت کی نیت آدمی کر لے، نفل نماز کی نیت، تو تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا ہے، جیسے کہ عام نمازوں میں ثنا ہوتی ہے۔ ثنا کے بعد پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے ساتھ اگر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ لے تو بھی اچھی بات ہے، کیونکہ بعض روایات میں یہ جملہ بھی آیا ہے، لیکن پہلا والا جملہ بھی کافی ہے بہرحال۔ تو 15 مرتبہ یہ پڑھ لے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد سورت کی تلاوت، اور سورت کی تلاوت کے بعد کوئی بھی سورت ہو تو اس کی تلاوت کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے۔ پھر رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی جو اپنی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، وہ پڑھ لی جائے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، جتنی مقدار میں بھی ہو، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یہ جو تسبیح میں نے بتائی یہ پڑھی جائے۔ پھر رکوع کے بعد قومے میں بھی 10 مرتبہ، اور پھر جب سجدے میں آدمی جائے تو سجدے کی اپنی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھ کر اس کے بعد پھر 10 مرتبہ، اور پھر جلسے میں جو سجدے سے اٹھنے کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں بھی 10 مرتبہ، اور پھر دوسری سجدے میں بھی سجدے کی اپنی تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ۔ تو اس طریقے سے یہ 75 مرتبہ بن جاتا ہے ایک ایک رکعت میں، اور اگر 4 رکعت ہے تو اس طریقے سے یہ 300 مرتبہ تسبیح بنتی ہے۔ تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ ایک دوسرا طریقہ بھی روایات میں آیا ہے لیکن یہ آسان ہے۔ اس میں 1-2 باتیں پیش نظر رہے کہ تسبیحات کی جو تعداد ہے، ظاہر ہے اس میں گننا تو پڑتا ہے، زبان سے گننے کی تو اجازت نہیں ہے، اس سے تو نماز فاسد ہوگی، البتہ انگلیوں پر زور دے کر گنا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کی تسبیح کم ہو جائے تو اگلے والے رکن میں، اگلے والے مرحلے میں اس تسبیح کو مکمل کیا جائے۔ مثلاً اگر قیام میں رکوع سے پہلے 10 تسبیحات کی بجائے 9 ہوئی تو 10ویں تسبیح جو ہے نا وہ رکوع میں کر لیں۔ البتہ رکوع اور سجدے میں اگر کوئی تسبیح کم ہو جائے تو پھر وہ رکوع کے بعد قومے میں وہ تسبیح نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ اس رکوع کے بعد جو سجدہ ہے اس سجدے میں اس تسبیح کو پڑھا جائے گا اور اس عدد مکمل کیا جائے گا۔ اس طریقے سے اگر ایک سجدے میں تسبیح کم ہو گئی تو پھر جلسے میں وہ تسبیح نہیں دہرائی جائے گی، بلکہ دوسرے سجدے میں اس تسبیح کی تکمیل کی جائے گی، تو اس طریقے سے عدد کو پورا کیا جائے گا۔ تو امید ہے طریقہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس کا ایک بار ضرور اہتمام کر لے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔